بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے چند ضروری مسائل گزشتہ کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. اس کے بعد دو چار اہم مسئلے دریافت کیے گئے ہیں. مناسب سمجھا گیا کہ عید سے پہلے ان ضروری پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ جانور کو اگر تبدیل کرنا چاہے کوئی شخص تو کیا قربانی کے جانور کو بدل سکتا ہے یا نہیں. مثلا ایک شخص نے 15,000 کا ایک بکرا خریدا، اس کے بعد کسی جگہ سے اس کو آفر آئی یا کسی جگہ پر بڑے جانور میں حصہ رکھنے کا کوئی آپشن موجود تھا اور انہوں نے اس 15,000 کے بکرے کو بیچ کر 5 یا 8,000 روپے میں کسی جگہ پر حصہ رکھ لیا، تو کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے یا نہیں. تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب شخص ہے، مالدار اور امیر آدمی ہے جس پر قربانی واجب ہے، وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. چونکہ مالدار آدمی کے جانور خرید لینے سے وہ جانور قربانی کے لیے متعین اور فکس نہیں ہوتا. چونکہ مالدار اور صاحب نصاب کو قربانی کا حکم ہے، مخصوص اور اسپیسیفکلی کسی جانور کو ذبح کرنا شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے. چاہے بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، بھینس ہو، کوئی بھی جانور ہو، مالدار آدمی کسی کو بھی اپنی ثوابدید پر ذبح کر سکتا ہے. تو اصل اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ مالدار آدمی کے جانور خریدنے سے وہ متعین اور فکس نہیں ہوتا، اس لیے وہ تبدیل کر سکتا ہے. البتہ فقہاء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر پرانا جانور بیچ کر نیا حصہ یا نیا جانور خرید رہا ہے، اگر نیا حصہ یا نیا جانور زیادہ قیمت کا ہے تو بہت اچھا، اور اگر کم قیمت کا ہے تو پرانے جانور اور نئے جانور کے درمیان جتنی قیمت آپ کے پاس بچ گئی ہے اتنی رقم آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، یہ بہتر اور مستحب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غریب شخص ہے، فقیر ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے. غریب اور فقیر شریعت کی نظر میں وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی. اگر وہ کسی جانور کو خریدتا ہے، چونکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، آپ جانور کے خرید لینے سے وہ جانور بمنزلہ نظر اور منت کے ہو گیا، یعنی وہ ایسے ہے جیسے وہ قربانی کے دن اس جانور کی نظر اور منت کے طور پر قربانی دے گا. اب وہ جانور فکس ہو جاتا ہے غریب آدمی اور فقیر یا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے خریدنے سے. لہٰذا صاحب نصاب اگر کوئی نہیں ہے تو وہ جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے جانور خرید لینے سے وہ جانور فکس اور متعین ہو جاتا ہے. ان دو مسئلوں کو جب آپ سمجھ گئے تو وہ تیسرا مسئلہ آپ کا میرا حل ہو جائے گا جو عام طور پر مشہور ہے عوام میں، کہ غریب آدمی کا اگر جانور گم ہو جائے تو اس کو 2 جانور قربانی دینے پڑتے ہیں، اور مالدار آدمی کا جانور گم ہو جائے تو اس کو ایک ہی قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے مسئلہ. اصل بنیاد یہ ہے کہ غریب آدمی کے جانور خریدنے سے وہ جانور فکس ہو جاتا ہے، اور مالدار آدمی کے جانور خریدنے سے جانور فکس نہیں ہوتا. اصل گم ہونے والا مسئلہ یہ ہے کہ مالدار آدمی نے جانور خریدا اور وہ گم ہو گیا، تو اس نے نیا جانور خرید کر قربانی کر دی تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس دوران ابھی قربانی کی نہیں تھی کہ پرانا جانور واپس مل گیا اور اس نے نیا جانور بھی خرید رکھا ہے، تو شریعت کہتی ہے دونوں میں سے جس کو چاہے مالدار آدمی ذبح کر دے، اس کی قربانی ہو جائے گی، چونکہ اس کے جانور خریدنے سے جانور فکس نہیں ہوتا. تو یہ 2 میں سے کسی ایک جانور کو بھی ذبح کر دے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، دوسرے کو بیچ دے. لیکن فقیر آدمی اگر جانور خریدتا ہے اور وہ گم ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے جانور خریدا تھا قربانی کرنے کے لیے، وہ فکس ہو گیا تھا، اس کی طرف سے متعین ہو گیا تھا، وہ بدل نہیں سکتا تھا، لیکن وہ گم ہو گیا. اب اس فقیر کو پھر خواہش ہوئی کہ نیا جانور خریدوں، اس نے نیا جانور بھی خریدا. تو اب وہی بنیاد آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے نیا جانور خریدنے سے اس کی قربانی کرنا بھی جو ہے متعین ہو گئی کہ اسی کی کرنا ضروری ہے. اسی دوران پرانا جانور بھی اگر مل گیا تو دونوں جانور کی قربانی یہ نظر اور منت کے درجے میں ہو گئی. اس لیے فقیر آدمی کو دونوں جانور ذبح کرنا ضروری ہوگا اور مالدار کے لیے ضروری نہیں ہے. اصل اس کے پیچھے کوئی غریب پر ظلم نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے تو غریب تھا تو نے خریدا کیوں. اصل اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب
نصاب نہیں ہے، وہ جب جانور خریدتا ہے تو اس کی طرف سے وہ نظر اور منت کے درجے میں ہو جاتا ہے، اور نظر اور منت میں متعین جانور کو ذبح کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں چوتھا مسئلہ یہ دریافت کیا گیا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو اس کا کیا کریں؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر جانور حاملہ ہو تو اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہی مناسب اور بہتر ہے۔ البتہ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کر لی، قربانی ہو جائے گی۔ اگر پہلے سے پتہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس جانور کی قربانی نہ کریں، کسی اور کی کریں۔ اب ذبح کے بعد اس کے پیٹ کو جب چیرا گیا تو بیچ میں سے بچہ نکلا، تو اس بچے کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس جانور کی جو پیٹ سے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے اس کو بھی ذبح کر دیں اور اس کو بھی کھانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اس کی قربانی لازم نہیں ہے، اس کو آپ پال سکتے ہیں، گھر میں بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ساتھ میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ذبح کریں اور اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، عام طور پر ہمارے ہاں ماحول ہے کہ وہ عید کے دن بھوکا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہ سراسر جہالت، نادانی اور جو ہے وہ عدم واقفیت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر ایسا ہم کرتے ہیں۔ روزہ عید کے دن رکھنا حرام اور ناجائز ہے، بلکہ عید اور عید کے بعد کے 3 ایام میں ذی الحج کے 10، 11، 12، 13 کو روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ عید الفطر پہ بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ نہیں ہوتا، اس دن شیطان کا روزہ ہے۔ اصل اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے اور تاریخ یہ ہے اور مسنون یہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن فجر کے بعد اشراق کے وقت نماز عید پڑھاتے تھے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے اور اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے اپنا بریک فاسٹ اور ناشتہ کرتے تھے۔ تو حضور کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ عید والے دن اپنا بریک فاسٹ اور ناشتہ اپنی قربانی کے جانور سے کریں، اس کے گوشت سے کریں۔ اور رمضان کے بعد کی عید میں مسنون یہ ہے کہ کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ میں آئیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں میٹھا یا کھجور وغیرہ کھا کر مسجد میں آتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں مسجد سے جا کر کچھ ناشتہ کرنا، اور وہ بھی اپنے جانور کے قربانی کے جانور کے گوشت سے یا اس کے کلیجی سے، پوٹے سے کھا لینا، یہ بہتر ہے۔ تو یہ سنت عمل، لیکن ہمارے ہاں کی جغرافیائی ٹوپوگرافی ایسی ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ تاخیر سے عید کی نمازیں ہوتی ہیں، پھر ہمیں قصائی ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور قربانی بسا اوقات اشراق کیا چاشت یا دوپہر یا بسا اوقات عصر کے وقت تک ہوتی ہے، تو پورے دن بھوکا پیاسا رہنا یہ گناہ کی بات ہے۔ پورے دن بھوکا آپ رہ رہے ہیں عید کے دن، یہ غلط ہے، یہ شرعی مزاج کے خلاف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے بھی خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ کو اس کا علم ہے 9-10 بجے تک آج کے دنوں میں اگر آپ کی قربانی کا گوشت تیار ہو جائے گا، یا وہ گوشت جو جلدی سے تیار ہو جاتا ہے وہ آپ پکا کر 10-11 بجے تک کھا سکیں، تو اتنی دیر بھوکا رہنا تو چلیے چل جائے گا۔ لیکن آپ پورا دن بھوکا رہ رہے ہیں، اگر روزہ ہوتا تو جس کی قربانی دوسرے دن ہے تو کیا وہ عید کی رات بھی بھوکا رہے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مشاہدے میں یہ آیا کہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور گھر والے بھی بھوکا رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ بھی اپنی سادگی اور نادانی کی وجہ سے بھوکا رہ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، شوگر پیشنٹ ہے، اور اسی بھوک کی حالت میں عیدگاہ آ رہے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے چڑچڑا پن بھی ہے اور سختی بھی مزاج میں آ رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنا اور رکھنا عید کے دن یہ نامناسب ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کریں، چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، سب کو عید مبارک کہتے ہوئے جو ہے وہ عیدگاہ میں تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، اور 9 ذی الحج سے فجر سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا بلند آواز سے پڑھنا 1 مرتبہ، ہر نمازی مرد عورت امام مقتدی کے لیے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھومتے پھرتے بھی تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عید کے دن بھوکا پیاسا آپ نہ رہیں، آپ خوب کھا پی کر بھی عیدگاہ آ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کی پہلی خوراک ناشتہ جو ہے وہ اپنی جانور کے قربانی کے جانور کے گوشت سے ہو، یہ بہتر ہے۔ کوئی نہیں کرتا تو ذرہ برابر بھی اس میں کوئی گناہ، کوئی قباحت اور کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ضروری مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔